عدلیہ میں مداخلت کی اعلیٰ سطح پر گونج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا ہے۔ خط کے مطابق ایک جج کے گھر سے خفیہ کیمرہ ملا، ایک جج کے برادر نسبتی کو اغوا کیا گیا، چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ ججز نے جوڈیشل کنونشن بلانے کا مطالبہ کر دیا، کہا ہر جج چیف جسٹس فائز عیسیٰ یا شوکت صدیقی جتنا بہادر نہیں ہو سکتا۔ اسی پر سہیل رشید کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک کے عدالتی نظام میں اعلیٰ سطح پر بڑی ہلچل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کو تحریری شکایت کر دی۔ مشترکہ خط لکھ کر جوڈیشل کنونشن بلوانے کا مطالبہ کر دیا۔ مداخلت کے حوالے سے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی تحقیقات کی مانگ کر دی گئی۔ خط میں 2018 میں ہوئی مبینہ مداخلت کی انکوائری کرانے کی بھی استدعا۔ کہا گیا ہے ہر جج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے جتنا بہادر نہیں ہو سکتا کہ اکیلے لڑے۔ عدلیہ کا بطور ادارہ رد عمل سامنے آنا چاہیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفعت امتیاز شامل۔ مراسلے میں مختلف واقعات کا حوالہ بتایا گیا۔ مئی 2023 میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کو اغوا کیا گیا۔ ایک جج کی رہائش گاہ سے خفیہ کیمرہ برآمد ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ٹیریان کیس کو 2 ججوں نے ناقابل سماعت کہا، جن پر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ ایک جج کو سٹریس کے باعث اسپتال منتقل ہونا پڑا۔ ججز نے لکھا 19 مئی 2023 کو معاملہ سابق چیف جسٹس پاکستان کے نوٹس میں لائے۔ سابق چیف جسٹس نے کہا وہ ساتھیوں سے مشاورت کے بعد آگاہ کریں گے۔ اسی روز سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی آگاہ کیا گیا۔ خط میں کہا گیا ہے معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لایا گیا۔ مداخلت کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست کی گئی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہ لیا۔ کہا انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے، اب کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا چیف جسٹس کو خط چشم کشا اور فوری کارروائی کا متقاضی ہے۔ خط پر آج ہی سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بنانے اور کل سے سماعت شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بولے ایسا خط پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لکھا گیا ہے۔ منصف اپنی داستان خود سنا رہے ہیں۔ ثابت ہو گیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دباؤ کا نتیجہ تھے۔ جو لیٹر لکھا گیا ہے that letter speaks for itself۔ جج صاحبان نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا لیٹر لکھا ہے۔ یہ لیٹر نہیں ہے، یہ ایک چارج شیٹ ہے۔ یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے۔ وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لیٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں، جتنے کیسز ہوئے ہیں، سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل اینڈ وائڈ ہے۔ یہ ججمنٹ ان پریشر میں دیے گئے ہیں، ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو۔ جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان جج صاحبان ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے، اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو۔ اگر اس مرتبہ بھی لیٹر پہ کارروائی نہیں ہوئی 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے لارجر بینچ آج ہی کنسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کی ہیئرنگ شروع کرے۔ انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے۔ اس کو نیشنل اسمبلی کے لیول پہ اٹھائیں گے، پروونشل اسمبلی سے بھی ریزولوشن پاس کروائیں گے۔ کسی بھی وقت میں کسی بھی گورنمنٹ میں اگر انٹرفیئرنس ہوئی ہے تو وہ سارا غلط، چاہے ابھی ہو رہی ہے پہلی ہوئی ہو، بٹ انف از انف۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا ججز کے خط پر تبصرہ۔ سپریم جوڈیشل کونسل ایجنسیوں کے نہیں ججز کے محاسبے کا فورم ہے۔ 5 سال تک جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حق میں ایک لفظ تک نہ بولا گیا، اب ضمیر اچانک کیوں جاگ گئے؟ بظاہر سینئر ترین جج نے جونیئر ججز پر اثر انداز ہو کر خط لکھوایا۔ بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا محرک کوئی اور ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کے تحفظ کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ دباؤ ڈالنے والے کرداروں کو سزا دینے کا اختیار انہی ججز کے پاس تھا۔ ججز کو چاہیے تھا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرح کرداروں کا نام لیتے، عدلیہ پر اثر انداز ہونے والوں کو اپنی عدالتوں میں ہی طلب کرتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط پر وکلا تنظیموں کا سخت تشویش کا اظہار۔
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے سو موٹو نوٹس لینے اور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. کہا نظام انصاف پر عوامی اعتماد عدلیہ کی آزادی سے وابستہ ہے. اسلام آباد سے اسلم کھوکر کی رپورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل کو تحریر کردہ خط پر ملک بھر کی وکیل برادری حرکت میں آ گئی. صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن راجہ شکیل عباسی کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس. اعلامیے میں کہا گیا کہ عدلیہ کی آزادی پر حرف آنا نظام انصاف اور معاشرے کے لیے شدید نقصان دہ ہے. بار ججز کے پیشہ ورانہ امور کی آزادانہ ادائیگی یقینی بنانے کے لیے ہر حد تک جائے گی. یہ ایک بڑی چارج شیٹ ہے پاکستانی نظام کے اوپر اور اس چارج شیٹ کا جواب ذمہ داران کو دینا ہوگا. ہمارا کوئی یہ مطالبہ نہیں ہے کہ چیف صاحب کوئٹ کریں, ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کوئٹ کریں. یہ ضرور مطالبہ ہے کہ ان ایلیگیشنز کو ان کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے. ملک کے اندر جو 3 ادارے ہیں ان تینوں کا کانسٹیٹیوشن نے ایک رول متعین کر دیا ہے. کوئی بھی ادارہ دوسرے ادارے کی جورسڈکشن کے اندر ٹرانسگریس نہیں کر سکتا. اگر وہ کرتا ہے تو وہ اللیگل ہے. اگر ہمیں بھوک ہڑتال کرنی پڑی ہم کریں گے, اگر ہمیں ریلیاں نکالنی پڑی ہم کریں گے, اگر تحریک چلانی پڑی تو ہم وہ بھی چلائیں گے. بلوچستان بار کونسل نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. کہا پاکستان بار کونسل ملکگیر اجلاس بلا کر آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کرے. کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی ہنگامی اجلاس ہوا. اعلامیے کے مطابق عدلیہ میں اداروں کی مداخلت, غیر جانبداری اور نظام عدل پر ضرب لگانے کے مترادف قرار. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور خیبر پختونخوا بار کونسل نے بھی آئین و قانون کی پامالی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. عمر ایوب نے کہا ہے کہ ججز کے خط میں واضح ہے کہ نشانہ صرف بانی پی جائے تھے. نظام بے نقاب ہو چکا, سسٹم کے خلاف چارج شیٹ آ چکی ہے. پارلیمانی فورمز پر بھی معاملہ اٹھائیں گے. حقیقت پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چارج شیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے. جو ہمارا قومی اسمبلی ہے, سینٹ آف پاکستان ہے, صوبائی اسمبلی ہے, وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے کہ یا صرف ٹارگیٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. تو یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے. ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط میں سنگین الزامات ہیں. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مداخلت ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. سابق جج شوکت عزیز صدیقی کا سما کے پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں اظہار خیال. کہا ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے کی سمجھ نہیں آئی. خط چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لکھنا چاہیے تھا. سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ لیٹر لکھنے کا تو مجھے ایٹ لیسٹ وجہ نہیں سمجھ آئی. ظاہر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ہی لیٹر جانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے ظاہر ہے اس کے حوالے سے کوئی پرسنز جو کہ اس میں انوالو ہیں ان کا حوالہ نہیں دیا. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے بہت ہی بہترین انداز میں سرخرو کیا ہے کہ میرے جو سٹانس, میں نے اکیلے جو ایک جنگ لڑی ہے اتنا عرصہ, اس کی سپورٹ میں میری جنگ جیتنے کے بعد چلیں میری ہائی کورٹ سے 6 جج صاحبان بھی شامل ہو گئے. اس میں تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جی کہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے, ہو رہی ہے, اور اگر اس کو نہ روکا گیا اور اس کے حوالے سے کوئی پریونٹیو میئرز نہ لیے گئے تو یہ مزید چیز بڑھتی ہی چلی جائے گی. سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کمیشن بنائے. سپریم کورٹ خود سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے, پروب ان کر سکتی ہے.